پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمان میں دین کی ہدایت فارسان نے علم نبوت کے بجائے ارباب حکومت سے لینی شروع کر. پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ باقاعدہ ایسی آیات کی تلاش کی گئی کہ جس سے بادشاہوں کی اطاعت کو گنجائش کی کر سکے. چنانچہ قرآن مجید میں ایک حکم تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. انہوں نے فوراً اولی الامر سے اللہ کو بن نہیں سکتے تھے, رسالت کا دعویٰ کر نہیں سکتے تھے, اس لیے جتنے ارباب اقتدار تھے, جتنے صاحبان تخت و تاج تھے, چاہے وہ خود خلیفہ ہوں چاہے سلطان ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم اولی الامر اور جب اولی الامر ہیں تو ہماری اطاعت واجب ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں گنجائش وہاں زیادہ تھی, آیتیں تو بنا نہیں سکتے تھے, حدیثیں محسوس اپنے ہاتھ میں تھیں. تو چنانچہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, دو مستند کتابیں, اس کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی بہت کچھ ہے. پورے پورے چیپٹر میں اطاعت امیر, باب الامارات, یعنی جہاں امر دینے والے عمرہ کا, امیروں کا ذکر ہو, وہ احادیث جمع کی. یہاں تک کہ معروف حدیث تھی جو موجود ہے ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں, من مات بلم گیارہ کو امام زمانے ہی فقط ماتا بدعت جاہلیہ. جو امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت. اس میں ترمیم کر دی گئی کہ وہ جو حاکم کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور یہ حاکم کی بیعت اتنی اہم چیز ہو گئی. یہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے, حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر, حجاج ابن یوسف سختی مدینے کا گورنر تھا عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں. جناب عبداللہ ابن عمر نے ابھی عبد الملک ابن مروان کی باقاعدہ بیعت نہیں کی. ایک دن دوپہر کے وقت وہ حجاج کے پاس پہنچے. حجاج ابن زیاد اور زیاد سے زیادہ ظالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے, بڑا سخت گیر شخص تھا. تو اس کے پاس دوپہر کو پہنچے. عرب میں آج بھی یہ رواج ہے کہ دوپہر کے وقت
کہ کھانا وانا کھانے کے بعد لوگ ریسٹ کرتے ہیں اور اس ریسٹ میں کسی کے گھر جانا ایک تہذیبی بھی ہے، مخل ہو رہا ہے اس پہ آرام۔ یہ دروازے پہ پہنچے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ مجھے گورنر سے ملنا ہے، حجاج سے ملنا ہے۔ دربار نے کہا کہ وہ آرام کرنے کے لیے جا چکے ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت عمر کے ساتھ آتے تھے، جلیل القدر شخصیت تھے، بزرگ تھے، اس لیے پیغام پہنچایا گیا۔ حجاج نے کہا کہ سر کے خانقاہ میں بھیج دو۔ وہاں گئے، وہ بستر پہ پٹا ہوا تھا، یہ گئے جا کے سامنے پائندی کی طرف کھڑے ہو گئے تو حجاج نے کہا کہ فرمائیے اس وقت کیوں زحمت کی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ ابھی میں نے بیعت نہیں کی ہے عبد الملک کی، تو اب موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر موت آ گئی اور میں بیعت کے بغیر چلا گیا تو ہلاکت کی موت ہوگی، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس وقت آ کے آپ کے ہاتھ پر عبد الملک کی بیعت کر دوں، ان کے گورنر کے ہاتھ پہ۔ تو اس نے لیٹے لیٹے کہا کہ بھائی اب میں اٹھ نہیں سکتا، تم میرے پیروں پہ ہاتھ رکھو، اور جناب عبداللہ بن عمر نے پیروں پر بیعت کی۔ اتنی ضروری ہو گئی حاکم کی بیعت، جو بیعت کیے بغیر مر گیا ہلاکت کی موت مرا۔ یہاں ایک اور ضمنی مسئلہ، برادران اہل سنت کے یہاں یہ کہا گیا کہ جب تک جناب سیدہ دنیا میں موجود نہیں اس وقت تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اس وقت تک حضرت ابوبکر کی بیعت حضرت علی نے نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب جناب سیدہ کا انتقال ہو گیا حضرت علی مایوس ہو گئے کہ پہلے تو رسول کے داماد کے حیثیت سے جناب سیدہ کے حوالے سے لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، لیکن جب حضرت علی مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے بیعت کر لی۔ اب یہ جو پھر بیعت کر لی، یہ کہاں کی، کب کی، کیسے کی، اس کی تفصیل نہیں معلوم، کہتے ہیں کہ بیعت کر لی، اس سے تو قطع نظر۔ یہ تو واضح ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں جناب امیر نے اپنے وقت کے خلیفہ کی بیعت نہیں کی۔ جناب سیدہ کی رضامندی اور ناراضگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی اور ناراضگی ظاہر کی ہے نا حدیث موجود۔ آپ کے یہاں کی حدیث ہے کہ بیعت کیے بغیر کوئی مر جائے تو ہلاکت کی موت مرا، اور یہ حدیث بھی ہے کہ امام زمانے کی معرفت کے بغیر مر گیا تب بھی ہلاکت کی موت مرا۔ یہ طے ہے کہ جناب سیدہ دنیا سے تشریف لے گئی بغیر اس وقت کے حاکم کی بیعت کیے ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ تو کم از کم کتنا تو ماننا پڑے گا، یہ تو رسالت ہو نہیں سکتی کہ بھی کہے کہ خاتون جنت نعوذ باللہ ہلاکت کی کیفیت میں گئی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کسی اور کو امام وقت مانتی تھی۔ واہ 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 واہ۔ اب جناب سیدہ کا فتویٰ یہ ہو کہ کوئی اور امام وقت ہے جس کی انہوں نے بیعت کی، ظاہر معرفت کے بغیر تو نہیں جا سکتی، تو اگر وہ معرفت ان کی تھی تو کسی اور کے لیے تھی، اس کے لیے نہیں تھی، اس کو اب مسلمانوں نے اپنا امیر بنایا۔ بات ہے کہ یوں ہی جتنی بات آ گئی تو اب باب امارات باقاعدہ بنایا گیا، اس میں روایتیں کے ساتھ امام کی بیعت کرنا لازمی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ بہت سی ایسی حدیث ہوئی، انصار کے مدینے کے رہنے والوں کو سمجھایا گیا، حدیث بیان کی، حضور نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارے بعد بڑے برے برے حالات میں دیکھنے پڑیں گے اور تم پہ سختیاں ہوں گی، ظلم ہوں گے، زیادتی ہوں گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تم پہ بڑی زیادتیاں ہوں گی، تو اس وقت تم صبر سے کام لینا، کسی حاکم کے خلاف آواز نہ اٹھانا۔ یعنی وہ تربیت دے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث میں، ان کی روایات کے مطابق تم ظلم برداشت کرتے رہو، خبردار احتجاج نہ کرنا۔ یہ باقاعدہ سبق پڑھایا گیا۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسلام کا واحد سورس حاکم ہو گیا،
جو حاکم کرے وہی اسلام. اب ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ حضور نے تو کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, وہ تو یہ معاملہ امت پہ چھوڑ کے چلے گئے. تو امت کیسے فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ انہوں نے سیدھا سا اصول بنایا کہ انہوں نے کہا کہ جو وصیت سے آ جائے, جو شگا سے بن جائے وہ بھی برحق, جو وصیت سے بن جائے, پچھلے حاکم کی وصیت سے بن جائے وہ بھی برحق, جو لوگوں کے اتفاق رائے سے بن جائے وہ بھی برحق, اور جو کسی طریقے سے تخت پر قبضہ کر لے اور اس کے قبضے کو لوگ خاموشی سے برداشت کرنے وہ بھی برحق. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جتنی خلافتیں انہی قائدوں سے آئی ہیں. حضرت ابوبکر, اب وہ میں اختلافی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن بات تو مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پر چند لوگ جمع تھے, ان میں انصار تھے اور 3 حضرت مہاجرین تھے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور عبیدہ بن الجراح. یہ 3 آدمی وہاں گئے تھے اور انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت ابوبکر کے آپ بیعت ہو گئی. چلیے وہاں کے اگر انصار نے بھی اتفاق کر لیا تھا, انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا. عبیدہ بن الجراح, سعد بن عبادہ جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کے آپ بیعت نہیں کی, اور بیعت نہ کی کرنے کی حالت میں ہی وہ بیچارے قتل ہو گئے حضرت عمر کے دور میں. لیکن انہوں نے مرتے مرتے بیعت نہیں کی. جو لوگ سعد بن عبادہ سے بیعت نہیں لے سکے وہ علی بن ابی طالب سے بیعت لے سکتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے بیعت کر کے اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا. حضرت عمر کی خلافت کیوں ہوئی کہ حضرت ابوبکر نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے, چنانچہ وہ بھی خلیفہ بنا. حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی مقرر کر دی کہ یہ آپس میں فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے ہی کوئی خلیفہ بنے گا. یعنی انہوں نے ایک کے بجائے 6 آدمیوں کو نامزد کر دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بننا ہے, اور یہ فیصلہ بھی یہی کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. جناب امیر علیہ السلام کے لیے لوگوں نے ہجوم کیا, مطالبہ کیا کہ آپ ہماری بیعت قبول کیجیے اور خلافت قبول کیجیے, اس طرح خلیفہ بنے. اب معاویہ ان میں سے کسی بھی طریقے سے نہیں بنا. اس نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت ہوتے ہوتے اس مقام پہنچی. بغاوت اس مقام پہ پہنچی, آواز پہنچ رہی ہے جی, اس مقام پہ پہنچی کہ امام حسن علیہ السلام دستبردار ہو گئے, تب معاویہ کے قبضے میں آ گیا. تو اس خلافت کو کہا گیا یہ غلبے کی خلافت, لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. یہ بعد میں جدید دور میں اس کو نظریہ ضرورت قرار دیا گیا. نظریہ ضرورت کیا ہے کہ اب ایک آدمی حاکم بن گیا ہے, اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے, تو پھر اس کو برحق مان لو. یہ فارمولہ استعمال ہوا. یعنی جیسے جیسے تاریخ اپنے رخ کو موڑتی گئی, شریعت اسی حساب سے بدلتی چلی گئی. یہ تمام طریقے الگ الگ کسی کے حاکم بننے کا ذریعہ قرار دیا. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتفاق سے یزید ان تمام طریقوں سے حاکم تھا. مسلمانوں نے کہا کہ خلیفہ برحق جو ہے وہ ان طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ اسے شجاع سے بنایا جائے, اسے وصیت سے بنایا جائے, اسے جماعت منتخب کرے, یا اسے اس کا غلبہ حاصل ہو جائے. یہ سب شرطیں یزید کے ساتھ پوری ہو گئی. مغیرہ ابن شعبہ ایک گورنر تھے, پوسٹ تھے عراق میں, وہاں کے گورنر تھے معاویہ کے زمانے میں. انہیں خبر ملی کہ معاویہ ان کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں, ناراض ہو گئے کسی بات سے. تو سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ میں اپنی جسٹیفیکیشن جا کے پیش کروں کہ میں مجھے ہٹا دو گے تو تمہیں بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا.
چنانچہ وہاں جا کے انہوں نے تجویز پیش کی ماویہ کے سامنے کہ حضور موت و زندگی ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، ایک دن آپ کو بھی جانا ہے، جانے سے پہلے کسی نے کسی کو جانشین بنا جائے، میں کس کو جانشین بناؤں؟ کہا حضور آپ کا لائق پرسن نزدیک ان کو یہ وجہ دے دیجیے۔ تو ماویہ نے کہا کہ کیا لوگ قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا اس کو قبول کرنے کی کیا بات ہے، بھائی شام میں آپ ہیں، یہاں کے لوگوں کو آپ سنبھال دیں گے، عراق میرے پاس ہے اس کو میں سنبھال لوں گا، بصرہ کے اندر زیاد بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو سنبھال لے گا، ابن زیاد کا باپ وہ بیٹھا ہے وہ سنبھال لے گا۔ بس جب یہ علاقے سب سنبھل گئے تو پھر بعد میں مکہ مدینے والے تو مان ہی جائیں گے۔ اس نے کہا تو کیا عراق کے لوگ مان جائیں گے؟ اس نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، میں وہاں کے گورنر ہوں، میں ان کو سب جانتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے جتھا بھیجا تھا ماویہ کے پاس، یہاں سے جمع کر کے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یزید کو جانشین بنا دیا جائے، مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ آ کے اور یہ بات کر کے سارے لوگ چلے گئے تو مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے کو روک لیا ماویہ نے اور بعد میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ نے ان لوگوں کے ایمان کتنے میں خریدا ہے؟ یعنی وہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی صاحب ضمیر یزید کی خلافت کی رائے نہیں دے سکتا، لیکن بہر طور اب صاحب الرائے حضرات کا مشورہ تو ہو گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو جانشین بنا دیجیے۔ ماویہ کی وصیت کیا عملی طور پر انہوں نے گھر گھر جا کے یزید کی بیعت کی، یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، اس لیے پچھلے حاکم کی وصیت بھی ہو گئی اور پھر ماویہ کے مارے جانے کے بعد یزید کی حکومت مستحکم بھی ہو گئی، ساری دنیا نے تسلیم بھی کر لیا۔ گویا اگر جو مسلمانوں نے معیار خلافت قرار دیا ہے وہ یزید سے پہلے ہر حاکم کے لیے ان میں سے ایک شرط تھی جس سے وہ خلیفہ بنا، حضرت ابوبکر ایک طریقے سے، حضرت عمر دوسرے طریقے سے، حضرت عثمان تیسرے طریقے سے اور ماویہ چوتھے طریقے سے، الگ الگ طریقے سے حکمران بنتے رہے۔ یزید اکیلا حکمران ہے جس میں چاروں طریقے جمع ہیں۔ باعتبار معیار اسلامی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار یا حق خلیفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یزید ہو سکتا ہے۔ شاید حسین بھی انتظار کر رہے تھے کہ الگ الگ میں کہانی بڑھتا رہوں گا۔ واہ 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 واہ۔ حسین نے اس وقت چیلنج کیا کہ جب ساری صورتیں جمع ہو گئی اور آج تک دنیا ماویہ تک خلافت مان گئے لیکن یزید کے معاملے میں آ کے سب چپ ہو جاتے ہیں کہ وہ کم از کم خلیفہ برحق نہیں تھا۔ گویا حسین نے کہہ دیا کہ تمہارے سارے طریقے قوانین بنتے جا رہے ہیں، حاکم کی حاکمیت کو دین ثابت کرنے، طرح طرح کے ضابطے، اس میں سب سے آج بھی آپ کے سامنے مظاہرہ موجود ہے۔ ان بادشاہوں کی تاریخ دنیا بھر میں عیسائی حکمران بھی ہوئے، یہودیوں میں بھی کچھ عرصے حکومت رہ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے باقاعدہ سلطنت تھی، ایک چھوڑ دو سلطنتیں تھیں یہودیوں کی ہیں، لیکن ان سلطنتوں کو عیسائی سلطنت نہیں کہا گیا۔ برطانیہ میں ہو یا اٹلی جو کا سب سے بڑا مرکز تھا روم وہاں پر ہو، وہ تب سلطنتیں عیسائی سلطنت نہیں کہلائیں۔ ان میں خاندانوں کی ہیں، ٹیوڈر خاندان ہے اور اسٹور خاندان ہے، ان کی حکومت میں ان خاندانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں پورے حکمرانوں کی سیریز حضرت ابوبکر سے لے کے آج تک اس کا نام رکھا گیا اسلامی تاریخ۔ جب اسلامک ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ان بادشاہوں کا تذکرہ؟ ذرا غور فرمائیے، ہم نے اسی لیے پہلے دن کہا تھا کہ اسلام کی ڈیفینیشن طے کرنی، یہ دین کیا ہے؟
دین ہے خدا کا کہا، خدا کے رسول کا کہا ہوا کیا ہوا، یا آپ کی ہدایت کے لیے چھوڑا ہوا؟ زیادہ مختصر کر لیجیے، رسول نے جو کہا جو کیا وہ دین ہے۔ اس لیے جو چیز رسول سے نسبت رکھتی ہے وہ تو اسلامی ہے، جو کچھ رسول سے نسبت نہیں رکھتا ہے وہ اس کی طرف نسبت دیجیے جس کا وہ عمل ہے، وہ اسلام کا عمل نہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے، اب اسلامی سلطنت یہ ہونی، اسلامی تاریخ بھی ہونی چاہیے تھی کہ وہی کا نزول کب شروع ہوا، حضور کی حیات میں کیا کچھ ہوتا رہا، حضور کے بعد دین کے پیغام کو کس نے آگے بڑھایا۔ اگر اس میں علماء کا تذکرہ ہوتا، اس میں صوفیہ بزرگوں کا تذکرہ ہوتا، ان فقراء کا تذکرہ ہوتا جو اسلام کے پھیلانے کا باعث بنے ہیں، تب تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اسلامی ہے۔ حکمرانوں کا کیا تعلق تھا اسلام سے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ حکمرانوں کی تاریخ کو اسلامی تاریخ کہا گیا اور یہ سب چیزیں بالکل الگ الگ، ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اسلامی تاریخ میں ان ہستیوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ علماء کا تذکرہ کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ کون سے بادشاہ کے زمانے میں کون کون سے عالم تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، بادشاہوں کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اب جب مسلمان بادشاہ اسلام بن گئے، ان کی تاریخ اسلامی تاریخ ہو گئی، تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو چیز اسلامی ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ بادشاہوں سے اگر نسبت رکھتی ہے تو اسلامی ہے۔ انسائکلوپیڈیا لکھی گئی پاکستان میں بڑے اہتمام سے، ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف کے نام سے کی گئی، پنجاب یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا بورڈ بیٹھا اور اس نے ایک اور انسائکلوپیڈیا جرمنی میں چھپ چکی تھی، اس کو بھی ریوائز کیا اور اس کے اندر اضافہ کر کے اس کا نام رکھا اسلامی انسائکلوپیڈیا۔ اسلام سے متعلق بہت سی چیزوں کی اس میں تفسیر ہے، اس میں ایف سے شروع ہونے والا چیپٹر ہے، اس میں ایک بالکل ایڈیشنل کتاب کی صورت میں انہوں نے کیا کہ فنون کے اوپر، آرٹ کے جو مختلف فیلڈز ہیں اس میں اسلام کی کیا خدمات۔ تو اسلامی آرٹ کا آیا اسلامی فن تعمیر، کنسٹرکشن کے سلسلے میں اسلام کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو پہلی اسلامی فن تعمیر کا نمونہ وہ اموی مسجد ہے جو دمشق کے اندر سلطان عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتی جاتی ہے کہ پھر فنا مسجد بنی اور فنا محل بنا اور فنا عمارت بنی اور اندلس میں یہ بنایا گیا اور قرطبہ میں یہ ہوا اور وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ کی تعمیرات کا ذکر ہے۔ بادشاہوں کے سارے محل، سارے بنائی ہوئی کی مسجدیں، ان کا تذکرہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ اسلامی ہے جو عبد الملک ابن مروان نے بنایا ہے؟ ایک چرچ تھا، اس چرچ کو امنڈ کر کے صرف اس میں نام رکھا گیا کہ یہ مسجد ہے، آج وہ جگہ موجود ہے، دربار اموی دربار کے نام سے وہی اموی مسجد کہلاتی ہے۔ یہ اموی مسجد کو انہوں نے کہا کہ اسلامی فن تعمیر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے بنوائی ہے۔ ارے بھائی، اگر کوئی مسجد اسلامی فن تعمیر ہو سکتی تھی تو مدینے کی وہ مسجد جسے رسول نے خود پتھر اٹھا اٹھا کے بنایا، واہ 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 واہ، وہ مسجد نبی سے دست مبارک رسول نے بنایا، وہ اسلامی ہے یا کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد کا اسلام ہے؟ لیکن آپ کیا کریں کہ آپ نے تو اسلام کو جھولی میں ڈال دیا بادشاہوں کو، اب جو بادشاہ کریں گے وہ اسلامی ہوگا، نبی کے کیے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں، نہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج اس مسجد کا سراغ بھی نہیں ملتا، آپ وہاں پہ سونے چاندی کی دیواریں کھڑی کر دیجیے، بڑے اہتمام سے بڑے قیمتی پتھر لا کے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی ہے، لیکن بزرگان گرامی ذرا ایمانداری سے بتائیے، مسلمانوں کا حق بہت بتائے کہ اس کے لیے وہ قیمتی دیواریں جو قیمتی اجزاء سے بنائی گئی ہیں، قیمتی پتھروں سے بنائی گئی ہیں، ان کو وہ پیاری ہیں یا ان پتھروں کی دیوار زیادہ پیاری ہوتی جس کے متعلق یہ کام ہوتا ہے کہ اس پہ رسول کا دست مبارک ہو جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے رسول کے آثار کو مٹا دیا، بادشاہوں کے آثاروں کو بچا لیا۔ تمام وہ چیزیں جس کے نسبت رسول سے جن کو اسلامی کہا جا سکتا تھا وہ ساری کی ساری ختم کر کے ہم نے نتیجہ کیا ہوا کہ اب اسلامی فن تعمیر سمجھ میں آ گیا، لیکن اسی کے اندر چیپٹر ہے اسلامی موسیقی۔ بہت سے بادشاہ تھے گانے بجانے کے شوقین تھے، چنانچہ اس کے اندر اسلامی موسیقی کا تذکرہ۔
ہر وہ چیز جو بادشاہ کرتے ہیں وہ اسلامی ہے. اب آج جب کوئی مسلم ملک ایٹم بم بنانے لگتا ہے، اس کے بعد دنیا کہتی ہے اسلامی بم بن رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں صاحب سبحان اللہ، آپ نے بنایا تو وہ عیسائی بم نہیں کہلایا، یہودی بم نہیں کہلایا، ہمارا بم اسلامی کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی اصل مرض تو آپ کے یہاں ہے. آپ ہر چیز جو حکومت کرتی ہے اس کو اسلامی کہتے تھے، اب آپ نے بم بنایا تو سننے کو تیار ہو جائے گی یہ اسلامی ہے. یہ تو نام آپ ہی کا رکھا ہوا ہے نا، آپ ہی نے دنیا کو یہ رستہ دکھایا ہے. چنانچہ اب یہ پورا مزاج بن گیا کہ ہر اس چیز کو اسلامی کہا جائے گا جو حکومت کر رہی ہے. جناب والا مسلمانوں کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ بہت وہ زمانہ جب کا تھا، عامریت سب کو مسلط تھی، حکمرانوں کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب آپ آزاد ہو چکے ہیں. اب تو غور کیجیے، ہو یہ رہا ہے کہ یہ مسلمان بادشاہ کہیں لڑنے جاتے تھے تو یہ جہاد ہے، اسلامی جنگ ہے، تاثر یہ دیتے تھے. وہاں جا کے لوٹ پاٹ کرتے تھے، لوٹ مار کر کے دولت ساری خود لے جاتے تھے، بدنامی اسلام کی جھولی میں ڈال جاتے تھے. ظاہر بدنام تو وہ جہاد ہوگا نا جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو گناہ کہیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، خود ایک دور ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر تیار کیے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو کچھ تو خون کریں، قتل و غارت گری کریں. یہ کون ہیں؟ مجاہدین ہیں، جہاد لڑ رہے ہیں. اس لیے حکمران کا مفاد اس وقت یہ ہے کہ ان کو مسعود جنگ رکھا جائے، اور جیسے ہی وہ دور ختم ہوتا ہے تو یہی مجاہد دہشت گرد بن جاتے ہیں. ان کو آج تلاش کر کے ختم کیا جائے کہ یہ دہشت کا باعث بن رہے ہیں. آج تو دنیا میں تمام تر بدنامی کا باعث ہو رہا ہے مسلمانوں کی کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ فساد کرتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے کہ بادشاہوں نے عوام کو دین کے نام پر استعمال کیا، اور ہم بادشاہوں کی باتوں کو دین سمجھ کے اس کو سینے سے لگاتے رہے. نتیجتاً اسلام کے دامن میں بدنامی اور اسلام کچھ نہ دے سکے. عوام کی کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہے، یہ بہت سیدھے سادے لوگ ہیں. لیکن کیا کریں کہ دین کا نام آتا ہے تو اپنی جان حاضر ہے، اپنا مال حاضر ہے. لیکن ذرا سوچ لیجئے کہ دین آپ اس کو سمجھ رہے ہیں جو بادشاہوں نے بنایا ہے. پورا ایک انداز فکر ہو گیا کہ جو بادشاہ کہے اسی کو دین سمجھ لیا جائے، اور اس کا بھگتان آج تک بھگت رہی ہے مسلم دنیا. آج بھی صورت حال یہ ہے کہ آپ کے دیکھ لیجئے کہ لوگ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ آج کے دور میں جو ایک علمی بحث ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، 1400 سال سے بحث ہوتی آئی ہے. اپنا اپنا موقف، اپنا اپنا نقطہ نظر ہر مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو جس کی دلیل سمجھ میں آتی ہے قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ کچھ تو خون، ایک دوسرے کی جان لینا، یہ آج کے دور میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں، یا کم از کم ایک بڑے حصے کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں. جہاں کہیں کوئی عوامی تحریک اٹھتی ہے تو شخصی حکومتیں رکھنے والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ تحریک کی لہر ہمارے یہاں نہ آ جائے، کہیں یہ جمہوریت کی آواز ہمارے یہاں نہ آ جائے. یاد رہے کہ جب نیپولین بوناپارٹ کی سربراہی میں فرانس میں ریولوشن آیا تھا تو یورپ کے جتنے بھی تخت و تاج والے ملک تھے، جہاں بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جہاں بادشاہ حکومت کرتے تھے، انہوں نے اپنی سرحدیں بند کر دی تھی کہ فرانس سے کوئی آدمی نہ آنے پائے. کیوں کہ فرانس سے اگر کوئی آدمی آئے گا تو جمہوریت کے جراثیم آ جائیں گے. بس وہی جمہوریت کے جراثیم کو روکنے کی کوشش ہے، جس کے لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سنی اتحاد کے نام سے کچھ ملک ایک طرف ہو جائیں، اور وہ شیعہ جہاں پر آزادی کی لہر اٹھی ہوئی ہے وہاں سے کوئی آدمی، کوئی ان کا نظریہ، ان کا خیال نہ آنے پائے. ان کے خلاف فتووں کے فتوے، ان کو کافر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا کے لیے مسلمانوں آج تو ہاتھ کھولو، اتنے عرصے سے بے وقوف بنتے رہے ہو، کم از کم اب تو اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ حکمران تمہارے لیے دین کی بات نہیں کر رہے، یہ اپنے اقتدار کے استحکام کی بات کر رہے ہیں. بزرگان گرامی، باتیں بہت سی، کتنے نظریات ہیں جو مسلمانوں کے یہاں جنم پائے اور ان کو انہوں نے فروغ دیا. اسی میں ایک بہت بڑا نظریہ وہ تھا کہ جسے
اس اعتبار سے متعارف کرایا گیا کہ اب جو لوگ ارباب اقتدار تھے ان کے پاس کوئی ایڈیشنل کوالیفیکیشن نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو مسلم معاشرے میں اقتدار کا حقدار قرار دیا جائے. بھائی پہلے دو شخصیتیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پہ ساتھ رہے, شاید کسی قسم کی کنٹریبیوشن اس وقت موجود ہو کہ جو ہے رسالت میں ہو, لیکن اس کے بعد کم از کم حضرت عثمان کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی بڑی بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اہمیت کی حامل نہیں ہو. پہلا مرحلہ ہجرت کا تھا, حبشہ کے لیے ہجرت کی, حبشہ تک نہیں گئے, جدہ جا کے واپس آ گئے. دوسرا مرحلہ مدینے آنے کے بعد اہم ترین جنگ بدر تھا, جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں کہ جنگ بدر میں مدینے میں ہوتے ہوئے حصہ نہیں لے سکے, اس لیے کہ اہلیہ بیمار تھیں اور اس کی عیادت کے لیے آپ نے حضور سے باقاعدہ چھٹی مانگ لی کہ میں جنگ میں نہیں جا سکتا, یہ اہلیہ کی خبر نہیں دی, اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. بیعت رضوان ایک بہت اہم واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کہ حضور نے تمام مسلمانوں سے بیعت لی تھی کہ ایک مرتبہ دوبارہ عہد کرو کہ حضور جو حکم دیں گے وہ اس حکم کو قبول کریں گے. اب وہ اس کی کیا وجہ تھی, پس منظر کیا تھا, یہ صلح حدیبیہ سے فوراً پہلے کی بات ہے کہ اس وقت عہد کیا جانا تھا. اس وقت حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا مکے, اس لیے کہ وہ جا کے کفار سے یہ کہیں کہ ہم تو صرف یہاں پر عمرہ کرنے آئے ہیں, عبادت کے لیے آئے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں آئے, تو ہمیں شہر میں داخل ہونے دیا جائے امن کے ساتھ, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس گفتگو کے لیے بھیجا گیا. حضرت عثمان کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا, 8-9 سال ہو گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے, تو اب جو وہاں پہنچے تو بہت سے پرانے عزیز پرانے دوست انہوں نے گھیر لیا. کسی نے چائے کو پوچھا, کسی نے کھانے کو پوچھا. اس اہتمام میں حضرت عثمان کو تاخیر ہو گئی اور وہاں نہیں پہنچ سکے, چنانچہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہو سکے. جتنے اہم مواقع ہیں اسلام کے, اس موقع پر کسی نہ کسی وجہ سے جنرل ریزن ہوگا, لیکن حضرت عثمان کو شامل نہیں ہو سکے. اب حضرت عثمان کے بعد جو دو اہم حکمران بنا, جناب امیر علیہ السلام کو تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا, لیکن جو اہم حکمران بنا وہ حضرت معاویہ تھے. حضرت معاویہ کے پلے کوئی بات نہیں. 6 کتابیں ہیں قراءت اہل سنت کی, جس کو مستند ترین کتابیں کہا جاتا ہے, صحاح ستہ, 6 صحیح ترین کتابیں ہیں. ان میں ایک کتاب ہے صحیح نسائی, سنن نسائی. امام نسائی جو تھے وہ شام گئے, صلوات بر محمد والے بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقریباً یہ جتنی کتابیں ہیں احادیث کی, اس میں ایک چیپٹر ہر کتاب میں ہے جسے کتاب الناقب کہتے ہیں, جس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو مختلف صحابہ اور اہل بیت کے افراد کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. چنانچہ نام دے کے باب بنائے گئے ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں, حضرت عمر کی شان میں اور دوسرے اصحاب کی شان میں, جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں. امام نسائی جب جمع کرنے لگے حدیث تو انہوں نے محسوس کیا کہ اور سب کی حدیث تو کتاب میں آ گئی, لیکن جب حضرت علی کی حدیث جمع کرنے لگے تو ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس ایک کتاب میں سب نہیں آ سکتی. آج صحیح نسائی 2 صورتوں میں ہے, ایک سنن کبریٰ کے نام سے, سنن کبریٰ نسائی, اس کے اندر یہ کتاب شامل ہے, اور جو سنن کبریٰ نہیں ہے, عام جو کتاب مل رہی ہے, اس کے اندر اس کو ایک الگ کتاب کی صورت میں جسے خصائص امیر المومنین کے نام سے جانا جاتا ہے, اسے خصائص نسائی بھی کہا جاتا ہے. اس کے مختلف ایڈیشن سلیقے ہیں. ایک تازہ ایڈیشن لاہور سے اہل سنت عالم نے شرح کے ساتھ چھاپا ہے, بہت عمدہ کتاب ہے, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, جس میں ایک حدیث کے اوپر تفسیرہ ہے. باتوں انہوں نے یہ حدیث جمع کی. وہ امام نسائی چلے گئے دمشق, شام. وہاں انہوں نے جا کے, بہت بڑا عالم آیا ہے شہر کے اندر, تو اس سے اس وقت عالم سے یہ تقاضا ہوتا تھا کہ وہ حدیث رسول سنائے. یہ وہاں پہ پہنچے, انہوں نے
وہ یہ سمجھ کر کہ یہاں پر مولا علی کی معرفت نہیں رکھتے لوگ تو ان کے سامنے فضائل امیر المومنین سنائے جائیں. چنانچہ اپنے اس خصائص نسائی کے چیپٹرز انہوں نے پڑھنے شروع کیے. رد عمل یہ ہوا کہ مجمع مشتعل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ آپ سنا رہے ہیں, یہ بتائیے کہ صحابہ کی شان میں آپ نے کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ میری سنن کے اندر موجود ہے تمام صحابیوں کے فضائل ہیں. کہا کہ باقیوں کو چھوڑیے, حضرت معاویہ کے لیے کیا فضیلت. تو انہوں نے کہا کہ معاویہ کے لیے, اب یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی کوئی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ جو آج سنن نسائی موجود ہے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے علامہ وحید الزمان صاحب, بڑی فاضل شخصیت ہیں, انہوں نے کیا ہے. اس کے دیگاچے میں یہ پورا واقعہ جن الفاظ میں لکھا گیا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ بربیٹم تو نہیں لیکن قریب قریب اس کے میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ نے حضرت معاویہ کے لیے کوئی حدیث نہیں سنائی, تو انہوں نے کہا میں حضرت معاویہ کے لیے کیا سناؤں. رسول کی سوائے اس حدیث کے کہ خدا معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے, میرے علم میں کوئی اور حدیث نہیں ہے. یہ امام نسائی کے ارشاد ہے. یہ حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہے, پیٹ نہ بھرنے والا, اور صحیح مسلم میں بھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جہاں امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے وہاں پر ابھی کتابی ایسے ہیں جو زبان پہ آ گئی ہیں, لیکن اب بات کو مکمل کر لوں. امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ نے یہ بات کب کہی, لیکن بات کو عنوان بڑا دلچسپ ہے. امام بخاری کیا ہے, امام مسلم کیا ہے. عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے میں کسی سے کچھ کہیں, غصے میں ناراض ہو کے کسی کو سخت لفظوں سے پکاریں, تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں رسول, اس شخص کے رتبے میں اضافہ کر دیتا ہے. اس لیے عجیب بات یہ جملہ ہی بتاتا ہو کہ حضور ناراض ہو رہے اور ناراضگی میں کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے میں اضافہ کرتے ہیں. اس بات 2-3 روایتیں جمع ہیں اس کے اندر, اس کے ذہن میں. کوئی روایت اس قسم کی ہے کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کوئی تھی, اس کو ڈانٹا اور کہا کہ خدا اس کو موت آ جائے. وہ اس کی ماں روتی ہوئی آئی کہ اللہ آپ نے کہہ دیا موت آ جائے گی, مر جائے گی, میں بیوہ ہوں, میری جو واحد اولاد ہے تو میری تو زندگی کی ساری کمائی رک جائے گی. ان کا تجھے نہیں معلوم کہ میرا اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہے کہ میں جب غصے میں کسی کو کچھ کہوں گا تو اللہ اس کے رتبے میں اضافہ کرے گا. اسی طرح سے اصحاب میں سے 2-3 افراد ہیں, کسی پہ غصہ حضور نے کیا تو حضور نے فوراً بعد میں یہ کہہ کے کمپنسیٹ کر دیا کہ مت گھبراؤ, تمہارے مطلب میں اضافہ ہو جائے گا. مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوں گے تو وہ غصے میں جیسے ہماری منہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو خلاف واقعہ ہوتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکل جائیں گے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اعزاز دیا ہے کہ بھائی تمہارے کہے ہوئے لفظ پہ تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے, البتہ اتنا کریں گے, تم نے بلا وجہ کہہ دیا نا اس لیے یہ بات, تو اس لیے اس کے رتبے میں اضافہ. یہ لاجک ہے. اس سارے واقعے کے بعد یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. کیا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے. مدینے میں معاویہ آئے ہیں, چونکہ ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی. ہجرت کفار مکہ کے خوف سے مسلمانوں نے کی تھی. فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لائے ہیں, ایمان لائے ہیں, ان کو ہجرت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اب کفار مکہ ہی تو اسلام جن سے خوف تھا وہی تو ایمان لائے تھے, تو اب کسی کو ہجرت کی کیا ضرورت ہے. تو نہ ابو سفیان ہجرت کر رہا ہے, نہ معاویہ ہجرت کر رہا ہے. البتہ حضور کی زندگی کے جو 2 سال باقی بچتے ہیں, 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی رمضان میں, اور ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, یا سفر میں وصال ہو گیا ربیع الاول سے 2 دن پہلے. بعد تو آپ کا 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا. اس 2 سال میں مکے کے لوگ کبھی کبھی مدینے آ جایا کرتے تھے. ظاہر ہے آج کے زمانے کا آسان ٹریولنگ نہیں تھی, بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا, 5 دن کا سفر تھا مکے سے مدینے کے درمیان. تو اس میں معاویہ کبھی آئے ہوئے تھے. حضور نے
عبداللہ ابن عباس جو اس زمانے میں کمسن تھے ان کو بھیجا کہ ذرا معاویہ کو بلا لاؤ. وہ ایک دفعہ گئے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. گئے بلانے کے لیے, وہ کھانا کھا رہا تھا. اس نے کہا کہ وہ کہہ دو کہ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں, کھانا کھا کے آتا ہوں. کچھ وقت گزرا, حضور نے کہا کہ بھائی جاؤ اسے بلا کے لاؤ. عبداللہ ابن عباس پھر گئے, پھر جو گئے تو پھر یہی جواب ملا کہ ابھی کھانا کھا کے آتا ہوں. کچھ اور وقت گزرا رہے, مناسب موقع دے کے بھیجتے ہوں گے. تیسری دفعہ بھیجا, عبداللہ ابن عباس کہے پھر یہی پیغام ملا کہ کھانا کھا لوں تو آتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ اس کا پیٹ خدا کبھی نہ بھرے. اور پھر یہ بھی وضاحت کی گئی کہ اس کا پیٹ حقیقت نہیں بھرا, وہ زندگی کے آخری سانس تک کیفیت یہ تھی کہ مسلسل کھاتے جاتے تھے حضرت معاویہ, اور اس کے بعد جب تھک جاتے تھے تو کہتے تھے پیٹ تو نہیں بھرا لیکن کھانے کی ہمت نہیں رہی. اس طرح سے کھانا جاتا ہے. بات تو اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ رسول جو غصے میں کچھ کہیں اس کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے. کہ رسول نے جو بددعا دی ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا, اس سے ان کو فائدہ ہوگا, یہ ان کے رتبے میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے یہ روایت ہوئی ہے. اب ذرا غور فرمائیے کہ حاکموں کو خوش کرنے کے لیے کیسی کیسی روایتیں تاریخ میں بھری جا رہی ہیں. امام نسائی نے یہ کہہ دیا آپ کو مجمع عام میں کہ میں سوائے حدیث سے کوئی حدیث نہیں جانتا اور کوئی حدیث نہیں ہے جاننے. اور بہت سے جید علماء نے ہمارے اہل سنت کے انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سوائے سے جملے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں کوئی جملہ نہیں کہا. اب جس سے کوئی جملہ نہ کہا گیا ہو, بتائیے کہ اسے مسند اقتدار ملے تو کس بنیاد پر دیا ہے؟ عام مسلمانوں میں جب کبھی صحابہ کرام بھی موجود ہیں, بڑے بڑے سید صاحبہ موجود ہیں, ان میں ایک ایسا شخص کہ جو اس وقت ایمان لا رہا ہے جب اسلام کے بیشتر حضرات جو ہیں مسلمان وہ یعنی محنت اور مشقت کرنے والے مسلمان وہ ہیں جو ابتدا سے ایمان لائے, جنگیں انہوں نے لڑی, وطن انہوں نے چھوڑا, قربانیاں انہوں نے دی, اور اب جو آرام سے دنیا اسلام میں آ رہے ہیں وہ ان کے مقابلے میں اقتدار پہ پہنچ جائیں, یہ بظاہر نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی. تو اس کے لیے کوئی نظریات بڑھے گئے ان نظریہ میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو جو اس طرز حکومت اور اس نظام حکومت کو دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ کو دور رکھنا ضروری تھا عوام سے. اس لیے کہ اگر آپ کا اور عوام کا رابطہ ہو گیا تو شاید وہ بھی یہ سمجھنے میں لگے کہ ہاں یہ حکمران جو ہے غاصب ہے اور ان کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں, یہ لوگ غاصب ہیں. آپ دیجیے گا ایک ضمنی بات کے لیے ضروری بات, ہم کچھ ہستیوں کو تاریخ میں غاصب کہتے ہیں. یہ غاصب کس حوالے سے؟ کیا حضرت علی کا حق امامت غصب کیا ہے؟ جو اقتدار کی مسئلہ تک پہنچ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو بننا چاہیے تھا, یہ بن گئے تو یہ غاصب ہے. یاد رکھیے علی کا منصب ہے امامت. امامت نہ ناقابل نہ تو تقسیم کے قابل ہے, نہ اس کو کوئی چھین سکتا ہے, نہ کوئی اس کو کسی کو عطا کر سکتا ہے. خدا کا دیا ہوا منصب ہے نا, خدا سے کوئی خدائی چھین سکتا ہے؟ نمرود فرعون اس شداد کی سب خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے خدا کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ خدا تو خدا رہے گا. اسی غلط دعوے دار سے ان کا منصب نہیں چھین جاتا. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, مسلمان کے ساتھ دعوی نبوت کرے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نبی نہیں ہے یا اس نے غصب کر لیا نبوت کو؟ جیسے خدائی ناقابل غصب ہے, جیسے نبوت ناقابل غصب ہے, ویسی امامت بھی ناقابل غصب ہے. اسی مجال ہے کہ کسی سے یہ خدائی منصب چھین لے. علی کا حق غصب ہو ہی نہیں سکتا, امامت غصب نہیں ہو سکتا. لیکن جو غاصب ہے اتنے صدیوں سے آپ جس کو کہتے ہیں غاصب, تو کیا وہ غاصب نہیں ہے؟ ہے غاصب, لیکن غاصب حق امامت کا نہیں. امامت کو کوئی غصب نہیں کر سکتا. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے
جو ان کے مسائل کو بہترین طریقے سے حل کر سکتی ہے، جو معاشرے کے پورے نظام کو رسول اللہ کی تعلیمات کے عین مطابق چلا سکتی ہے، جو معاشرے کو مکمل طور پر عدل فراہم کر سکتی ہے، اتنی کامل جیسی شخصیت کی موجودگی میں بہتر تو یہ تھا کہ میرے مسائل ان کے پاس جاتے اور وہ حل کرتے۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ظاہر اسی کامل ترین ہستی کا انتخاب کرتا جو میرے مسائل کا حل کر سکتا ہے۔ مدینے میں رسول تشریف لائے تو کیا آپ نے آگے کہا کہ میں نے فتح کر لیا ہے مدینہ، اب آئندہ سے میرا حکم چل گیا؟ لیکن حکم تو رسول کا چلا۔ کیا رسول نے فتح کیا تھا؟ نہیں، مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ جو ذات باپ ہوتی ہے اس سے بہتر باپ کوئی نہیں، تاجر ہوتا ہے اس سے بہتر تاجر کوئی نہیں، جنگ کے میدان میں جنرل ہوتا ہے اس سے بہتر جنرل کوئی نہیں، زندگی کے جس شعبے میں جاتا ہے بہترین، تو اگر یہ ہمارے مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے ہماری قیادت قبول کر لے تو اس سے بہتر حاکم کوئی نہیں۔ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ نہیں۔ مدینے کی حکومت پہ رسول نے قبضہ نہیں کیا، مدینے والوں نے کہا کہ حضور ہم پر حکومت فرمائیں یا اپنے احکامات ہم پہ جاری فرمائیں۔ وہ ویسے بھی مانتے تھے، وہ خدا کے رسول کو مانتے تھے۔ اب اگر بہترین فرد معاشرے میں موجود ہو جو بالکل اسی پیٹرن پر سوسائٹی کو چلا سکے جو رسول کا پیٹرن ہے، اس کو نظر انداز کر کے کسی نااہل کو حق دے دیا جائے، نااہل کو تخت پہ بٹھا دیا جائے جو یہ صلاحیتیں نہ رکھتا ہو، تو یہ نااہل نے اس کا حق پسند نہیں کیا، اس نے میرا حق پسند کیا، عوام کا حق پسند کیا ہے کہ بہترین فرد کی موجودگی میں ناقص لوگوں کی حکومتیں ہمیں تسلیم کرنی پڑی۔ یہ حق جو ہوا ہے یہ ہمارا حق تھا کہ ہم بہترین کو چنتے جو ہمارے درمیان موجود تھا، جانتے تھے، ہم پہچانتے تھے، لیکن عوام کی سب کو نظر انداز کیا گیا اور ان پر ان کو مسلط کیا گیا جو وہ صلاحیتیں نہیں رکھتے تھے جو اس شخصیت کی ذات میں موجود تھی، جو وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ ہمارے غاصب ہے، علی کے غاصب کوئی نہیں، علی کا کوئی غصب نہیں کر سکتا، یہ ہمارا حق ہے جو غصب کیا گیا ہے۔ اور بزرگان محترم، بھائی یہیں پر اکثر کہا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ ہو سکتا ہے خطا کاروں کی خطائیں معاف کر دے، جو بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی بخشی جائیں گی۔ میں تو اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ سب کچھ بخشا جائے گا، تو اگر ہم ان کو کبھی کبھی بلا کے دیتے ہیں تو ہم بھی بخش دیا جائے گا۔ جب ان کی کچھ بھی برائیاں معاف ہو جائیں گی تو صرف ہمارا برا کہنا کیوں نہیں کیوں نہ قابل معافی ہو جائے گا۔ لیکن بزرگان محترم، میں جانتا ہوں کہ دل بہت بڑے ہیں، اگر ان کا کسی نے ظلم کیا ہوگا شاید وہ معاف کر دیں، لیکن جس نے میرا حق غصب کیا ہے میں تو اتنا بڑا دل نہیں کرتا۔ تو غرض اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ہمیں یہ گرانی گفتگو اپنے آج کے آخری مرحلے پر ایک اہم بات کا آغاز اچھے ہی ہوا کہ آپ اس منزل میں نہیں آیا، ورنہ یہ کہ مجھے پھر یا تو آپ کو بہت زیادہ وقت لینا پڑتا ہو یا پھر بات ادھوری رہ جائے۔ تو بس یہ بات پیش نظر رہے کہ حاکمیت نے، بادشاہت نے حالات کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ ہاں امام نسائی کی بات نہ رہ جائے کہ بیچارے نے مجھے کہہ دیا تو میں نو کھڑا ہوگا، اس نے کہا کہ تم نے یعنی حضرت معاویہ نشانی کی تو یہی جملہ ہے، تو ان کو اتنا مارا کہ وہ بیچارے زخموں سے چور ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے غلاموں سے ان کو بچا لیا ہے، بیچارے وہ نرگے سے لوگوں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میری موت یقینی، کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں اس شہر میں جہاں پر اتنی دشمنی ہے پائی جاتی ہو، اس میں جان دینا پسند نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے پیچھے ہو، اور مجھے ہو سکے تو کسی صورت سے مکے یا مدینے پہنچا دو۔ تو احباب ان کے لے کے چلے اور مکے تک آئے ہیں، مکے میں پہنچے ہیں تو مکے کے قریب جواب ان کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ امام نسائی وہیں کہیں حرم کے قریب کسی جگہ دفن ہے، ان کی جگہ معین نہیں ہے کہاں دفن ہے۔ تو حب علی میں مارے جانے والی یہ شخصیت ہے امام نسائی۔
اس وقت کا معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ اگر رسول اللہ نے نہیں کہا تو کیوں، تو رسول نے نہیں کہا نہ صحیح، تم تو کم از کم 2-4 روایتیں بنا دو. اس جرم میں مارے جا رہے ہیں کہ جھوٹ کیوں نہیں بولا. اندازہ لگائیے، یہ ہے عاملیت کا نتیجہ، یہ ہے حکمرانوں کو دین سمجھ لینے کا نتیجہ کہ معاشرہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. حسین علیہ السلام نے ان سب کی نفی کر دی ہے، ان طریقوں کی نفی کر دی، اس حاکم کی حاکمیت کی نفی کر دی. میں نے عرض کیا ہے کہ صرف کربلا تک حاکم کو یہ حق دیا مسلمانوں نے کہ وہ جو کہے وہ دین ہے، لیکن کربلا کے بعد پھر حاکم کو یہ حق نہیں دیا. دربار دار علماء اس کی باتوں کو دین بناتے رہے لیکن اس کو حق فتویٰ حاصل نہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے لیکن فتویٰ وہ بھی نہیں دے سکتے. فتوے کے لیے انہیں کوئی قاضی القضات چاہیے، کوئی علامہ چاہیے، کوئی مولانا چاہیے. اب وہ نورتن تو اکٹھے کر سکتا ہے لیکن خود اپنے طور پر دین کے معاملات کا تصفیہ نہیں کر سکتا. اللہ نے حسین کی کامیابی یہ اور بات ہے کہ آپ تک دین کی صحیح شکل پہنچانے کے لیے حسین کو بے پناہ قیمت دینی پڑی. آج اس کے ایک دین کی سپاہی کا تذکرہ کروں، کربلا میں نہیں تھا اس کو لیکن اشتیاق بہت تھا. دکان سے خزاب لے رہے حسین فرمایا کی دکان تھی، وہ جہاں کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے وہاں بسمہ ایک خاص قسم کا خزاب ہوتا تھا جو بال مونڈاری میں لگایا جاتا تھا. وہ لے رہے تھے، لے چکے تھے. اتنے میں کسی نے کہا کہ خبر آئی ہے کہ امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. بس وہ خزاب کی جو پڑیا تھی اسے پھینک دیا. کہا تو یہ داڑھی اپنے لہو سے رنگین ہو، لہو کا خزاب ہو. یہ کون ہے؟ وہ جسے عام طور پر حسین کے بچپن کا دوست کہا ہے. ہمارے واقعہ کچھ بھی ہو لیکن بحثیت دوستی کا رشتہ ہے. امام نے دو ہی آدمیوں کو فقیر ہونے کی سند میں اپنے ساتھ میں، ایک جب حضرت مسلم کو بھیجا تھا تو اپنے برادر فقیر کو بھیجا، اور ایک جو فقیر آیا ہے وقت ذہنوں میں نام آ گیا ہو حبیب ابن مظاہر، ان کو جو خط لکھا ہے اس میں خطاب کیا ہے. یہ حسین کی طرف سے مرد فقیر حبیب ابن مظاہر. یہ مقام ہے علم میں کہ امام سلام کے بارے میں اجازہ ہوتا ہے نا فتویٰ دینے کا. وہ مجتہدین و مراجعین عطا کرتے ہیں اپنے تعبیر کرنے شاگردوں کو. یہاں امام کسی کچھ فتویٰ دے رہا ہے، اختیار دے رہے ہیں کہ تم فقیر ہو، تم فتویٰ دے سکتے. وہ روایت معروف ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، گئے، دیکھا کون ہے. خط آیا تھا لے کے واپس آ رہے ہیں، سر جھکائے ہوئے، کاغذ سامنے ہے، رکا پڑھتے جا رہے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں تجسس، کیا بات ہے، کون ہے، کس کا بات ہے. مولانا حسین خط ہے، کیا لکھا ہے، ایڈریس جو ہے کافی زیادہ نہیں لکھا، ایک سطر لکھی ہے. بھائی ابھی زحمت نہ دیتا لیکن میرے ساتھ علی کی حسین شناس مومنہ تھی اور سمجھ گئی ساری بات دیکھنا ہے. اب ذرا غور فرمائیے آج اس وقت کے حالات کا اندازہ کریں کہ شہر کوفہ میں باقاعدہ حکم عام ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے کہ جو لشکر میں شامل نہ ہو. ابن زیاد شہر سے باہر ہے اور جا کے کیمپ لگا کے بھیجا ہوا ہے اور تاکہ ہر آدمی یہاں پہ رپورٹ کرے گا اور یہاں سے فوجی جو ہے تیار کر کے بھیجی جائے گی. ہر محلے
حسین کی مدد کے لیے گیا اس کے ساتھ تم نپٹتے رہیں گے لیکن تمہاری خیریت نہیں ہوگی. تم بمائے لویال کے ہماری تلوار کی زد میں ہوگے تمہیں سزا سخت جائے گی. حسین کے لیے کوئی گیا. ہر محلے ہر گلی کے اندر جاسوس گھوم رہے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے کہ جو حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہو یا کوئی اپنے گھر کے اندر چھپا ہوا اور یزید کی فوج میں نہ آ رہا. اس خوف و ہراس کے عالم میں حضرت حبیب کے دل میں بہت سے اندیشے ہیں کہ اگر کہیں بات وقت سے پہلے نکل گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں اپنے آقا کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے راستے میں روک دیا جائے اور زندگی بھر جس خواب کو دیکھ رہا تھا اس کی تعبیر اتنے قریب آ کر مجھ سے جدا ہو گیا. اس لیے بیوی سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے تو سب جھکا کے بڑے اس سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی حالات یہ ہیں اس حالات میں کیسے جا سکتا ہوں. ایک شک کا اظہار کیا. بیوی نے سنا برداشت نہیں حبیب کے قدموں میں ڈال دو. حبیب یہ چادر تم اوڑھو تلوار کو دیکھو. لباس رسول بلائے تو سوچ رہا ہوں. حبیب نے دعائے خیر دی. میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری زبان سے بات نکل گئی بس سے پہلے تمہیں جا نہیں سکتی. میں نے صرف کے لیے بات تو تمہیں معلوم ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے میں نہ جاؤں. میں حسین کی غلاموں میں سے غلام ہوں. تمہیں یاد کرنے میں نہ جاؤں میں ضرور جاؤں گا. اعتماد کیا اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑے کو لے جاؤ دریا کے کنارے جا کے لوگوں سے کہنا جو تم چھینی کھا جا رہے ہو تو کہہ دینا دریا میں پانی پلانے لے جا رہا ہے. اس پر خود چھپتے ہوئے نکلے دیواروں کے سائے میں گلیوں سے ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے کسی صورت سے دریا کے کنارے پہنچے. کیا دیکھا کہ غلام جو ہے بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا. دیکھا کہ گھوڑے کی ماں میں گردن میں بائیں ڈالے ہوئے اور کہہ رہا ہے کہ گھوڑے اگر آپ میں نے دیر کر
دیر میں شہید ہو جائیں گے. تو یہ ظہرین کی نماز ہے. مولا اگر آپ کے پیچھے پڑھنے تو اشارت ہوگی. امام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ہاں یہ وقت ظہر ہے, خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے. یہ بڑی عجیب بات ہے. امام کے لیے دعا کرنا, خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے. اس کے کئی پہلو ہیں. اس میں سے ایک پہلو جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ میدان شہادت ہے, کربلا جیسی شہادت کی منزل ہے. اس مقام پر بھی کسی کا شرف یہ ہے کہ اس کا شمار نماز گزاروں میں ہو. یہ اہمیت ہے نماز. امام یہ دعا دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس دعا کا ایک اور پس منظر تھا, وہ یہ کہ جو آیا ہے نا کہنے کے لیے کہ مولا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے, تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے. حضرت ابو سمامہ سے کیا ہوا, یہ آئے آج امام سے کہا, امام نے کہا کہ ہاں وقت نماز ہے, بالکل ٹھیک صفحے بنا لو, اور یوں کرو کہ اگر آپ ان لوگوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو موقوف کر دیں, یہ تیر اندازی اور یہ نیزے چلانا کچھ دیر کے لیے جائیں, نماز پڑھیں. حبیب ابن مذاہب اور حضرت ابو سمامہ سیدانی یہ دونوں آگے بڑھے اور جا کے لشکر اعظم سے کہا کہ جنگ روک لو, نواز رسول نماز پڑھنا چاہتا ہے. اس کے اوپر کسی بھی بدبخت اب یہ ہمارے نزدیک تو شاید صحیح معاملہ نہ ہو, لیکن وہ جس ایمان کی سطح پہ تھے ان کے لیے بہت سخت بات تھی کہ کسی نے کہا حسین کو نماز پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا, حضرت رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ جملہ اتنا گنا گزرا کہ دو کی دونوں آگے بڑھے کہ ہم اس کو سزا دیتے ہیں. اب وہ بھاگ کے کہنے والے جو تھا وہ لشکر کے اندر چھپتا گیا, پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا گیا. یہ لڑتے لڑتے بہت آگے چلے گئے اور دونوں جوان شہید ہو گئے, نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اب معلوم حسین نے کہا تھا خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے, تو یہ پیشی وہی تھی کہ تم نماز تو نہیں پڑھ سکے گا لیکن تیری نیت تیرے کام آئے گی, تجھے آج کی نماز پڑھنے والا شمار کیا. بات اور حضرت حبیب ابن مذاہب دور جا کے شہید ہوئے. نتیجہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ کوئی اپنا جو ساتھی ہے اس کی گردن نہیں کٹنے دی. کربلا کے میدان میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ گردنی 11 محرم کو کٹی, شہداء کی گردنی کٹی 11 محرم کو. صرف کربلا کے میدان میں ایک گردن کٹی تھی رہبے قلبی کی, کہ جن کی گردن کو کاٹ کے اور ان کی ماں کی طرف پھینک دیا گیا, وہ ایک الگ وہ ہے. اور دوسری گردن کٹی تھی اس کی جو ہر ایک کی گردن بچا بڑا فخر تھا کہ بنو اسد کے سردار کی گردن میں نے کاٹی ہے, بہت زیادہ انعام ملے گا. 10 محرم گزر گئی, 11 محرم کو سارا کاٹتا چلا. گردنیں کاٹ کے جن جنہوں نے قتل میں حصہ لیا تھا ان سب کے اندر تقسیم کر دی گئی تھی. یہ سب دکھا دکھا کے انعام لیں گے. یہ قافلہ کوفے پہنچا. کوفے میں اہتمام کیا گیا کہ قافلہ داخل ہو تو سب کی کٹی ہوئی گردنیں نیزوں کو اٹھائی جائیں, ایک جلوس کی شکل میں جلوس بن کے شہر میں داخل ہوا. شہر کی کیفیت یہ تھی کہ بازاروں میں لوگوں کو ہجوم, چھتوں پہ عورتوں کو. اس کیفیت میں مردوں کے ہجوم میں بازاروں میں ایک 13 سال کا بچہ نام تھا قاسم ابن حبیب ابن مذاہب, وہ کھڑا ہوا, وہ بھی ان سب کو دیکھ رہا تھا, تماشا نہیں دیکھ رہا تھا. نام تھا قاسم ابن حبیب ابن مذاہب. کیا دیکھنے آیا ہے, میرا بابا گیا ہے وہ چھت کی عزت دے. شہید ہوئے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میرا بابا نہ مارا گیا, میرا بابا بھی مارا گیا. مجھے سب ڈر گئے. مسلم کا حوصلہ یہ سب نظر آیا, پہچانتا تھا ان جیسا مسلم ہے, بابا کے ساتھ بڑی دوستی ہے, ان کا سر بھی دیکھ لیا, اور کے بھی لوگوں کے ساتھ پہچان لیا. حسین کے چہرے کی شان و شوکت
تھا کسی کے مجرے میں رستہ بنا کے اس نے سوچا ایک دفعہ پھر دیکھتا ہوں اپنے پیچھے ہٹاتا ہوا ذرا سے آگے نکل گیا باہر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک مجرے میں دھکا لگا زمین پہ گر پڑا زمین پہ گرا تو سر اٹھایا